السلام علیکم دوستو، میرا نام عرفان مفتی ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم چند بنیادی تصورات جو لیڈرشپ کے حوالے سے ہیں ان کے اوپر کچھ بات کریں گے، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، لیڈر کیا ہوتے ہیں، اور کیا لیڈر صرف بڑے سطح کے ہی لوگ ہوتے ہیں یا ایک عام محلے دیہات یا ایک بستی کی سطح پر بھی لیڈر ہوتے ہیں، اور ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ لیڈرشپ ایک ایسا آرٹ ہے جس میں لوگوں کو بڑے مقصد کے لیے کام کرنے کے لیے متحرک کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لیڈر وہ ہوتی ہے یا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو انسپائر کرے، تحریک دے، اور ان کو کسی بڑے مقصد کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا کرے، ان کو اس کے لیے آمادہ کرے۔ تو یہ لیڈر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ لیڈر خود کیا ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ لیڈر جو بھی ہو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے اندر ایک اس کی شخصیت میں وہ نظر آنی چاہیے، جو جس تحریک کی وہ بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے، جس مشن کی بات وہ کر رہا ہے، وہ اس کی شخصیت کے اندر واضح طور پر نظر آنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بات کچھ کریں اور تحریک کسی اور طرح کی چلائیں۔ تو سب سے پہلے لیڈر کی شخصیت کے اندر واضح طور پر وہ خصوصیات اور وہ تحریک نظر آنی چاہیے۔ یعنی ہمیں اپنے آپ پر وہ پہلے اصول واضح طور پر عمل میں لانے چاہیے۔ دوسری خصوصیت دوستو لیڈر کی وہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ یعنی لیڈر صرف تحریک نہیں دیتے بلکہ وہ حکمت عملی بھی بتاتے ہیں۔ مثلا ہم نے دیکھا، قائد اعظم کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ قائد اعظم نے ایک بڑا ویژن دیا قوم کو کہ جی ہم ایک الگ ریاست بناتے ہیں جہاں ہم اپنے اقدار، ہماری جو تعلیمات ہیں، جو ہماری مذہب ہیں، ہمارے عقائد ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ تو انہوں نے ایک تحریک دی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے حکمت عملی بھی ہمیں بتائی کہ یہ مشن حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو لیڈر میں دونوں خصوصیات واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہیں، اور لیڈر بھی وہی ہوتا ہے جس میں شخصیت کے اندر مشن بھی نظر آئے، اصول بھی نظر آئیں، اور اس کے پاس حکمت عملی بھی ہو۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیڈر کیا صرف پیدا ہوتے ہیں، یہ بنائے نہیں جا سکتے؟ یہ بھی سوال ہمارے سامنے بہت اکثر ہم سوچتے ہیں کہ پیدا ہی لیڈر ہوئے تھے اس لیے آج بھی یہ بڑے بڑے لیڈر ہیں۔ دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ لیڈرشپ حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا ہم خود بھی اپنے آپ کو بحیثیت لیڈر تیار کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور تیسرا اہم سوال اس میں دوستو یہ ہے کہ کیا لیڈر کو تربیت دی جا سکتی ہے، یا اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا تربیت کے ذریعے بھی لیڈر بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا۔ میرا خیال ہے کہ تینوں سوال اہم ہیں، اور ان تینوں سوالوں کا جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ دوستو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈر رہے ہیں، جن کے نام ہم اکثر پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہمیں ان کے ذکر ملتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے لیڈرشپ کے، اور لیڈر کے حوالے سے ان کے کیا عقائد تھے۔ تو سب سے پہلے جو مارٹن لوتھر کنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو امریکہ کی بہت بڑی سول رائٹس کی موومنٹ کو لیڈ کرتے رہے بہت عرصہ، اور انہی کی تحریک کی وجہ سے وہاں پر جو کلرڈ لوگ ہیں، جس میں خاص طور پر بلیک افرو امریکنز ہیں، اور ان کو سول رائٹس ملے، اور بڑی لمبی ان کی جد و جہد تھی۔ تو انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو کمفرٹ کے دوران نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ جس وقت چیلنج ہے، جس وقت لوگ متحرک ہو کر باہر آ گئے، اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے۔ کیا وہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے یا کھڑی ہے، یا وہ کہیں اور ہے، یا کمفرٹ میں کھڑی ہے، یا لوگوں کے اس چیلنج میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو مارٹن لوتھر کا خیال تھا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات مارٹن لوتھر نے ہمیں سمجھائی۔ نیلسن منڈیلا نے اس سے بھی اچھی ایک بات ہمیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو فرنٹ پر ہمیں نظر آئے، کہ تحریک میں سب سے آگے آگے وہ نظر آ رہا۔ لیڈر وہ اچھا ہوتا ہے جو پیچھے سے بیٹھ کر لیڈ کرے، یعنی وہ لوگوں کو کہے کہ جاؤ، اور وہ ان کو گائیڈ کرے، ان کو انسپائر کرے، اور وہ اپنے آپ کو واضح طور پر سامنے نہ لائے بلکہ دوسروں کو زیادہ جگہ دے اور ان کو نمایاں کرے۔ یہ نیلسن منڈیلا کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح کا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نام نظر آتے ہیں جنہوں نے کہا، جیسے نارمن شوارکوف جو تھے، وہ بہت بڑے لیڈر تھے سوویت یونین میں، اور انہوں نے بہت لاکھوں لوگوں کو انسپائر کیا اور لوگوں کو ایک انقلاب کی طرف تیار کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر کے پاس کریکٹر اور اسٹریٹجی دونوں ہونی چاہیے۔ لیڈر وداؤٹ کریکٹر بھی نہیں ہوتا،
اور لیڈر وداؤٹ اسٹریٹجی بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے دوستو یہ بنیادی سبق ہمیں تاریخ سے ملتا ہے, ان لوگوں سے بھی جو بڑے لوگ رہے ہیں تاریخ میں, بڑے بڑے لیڈر ہیں, ان سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے. چند اور دوستوں لوگوں نے ہمیں اچھی باتیں بتائی. کس نے کہا جی لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود بھی پریکٹس کرے, جس کے اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر وہ باتیں ہوں. مثلا ہم اگر لوگوں کو امن کی یا ٹالرنس کی تحریک دے رہے ہیں اور ان کو مائل کر رہے ہیں, تو کیا ہمارے اپنے رویوں میں ٹالرنس ہے؟ کیا ہمارے اپنے رویوں میں امن کی بات کی طرف رجحان ہے, یا ہم وائلنس کی طرف رجحان زیادہ رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پریکٹس اور ایٹیٹیوڈ دونوں لیڈر میں نظر آنے چاہیے. اسی طرح کچھ البرٹ ایمرسن نے کہا کہ وہ خود ایگزامپل بنے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ خود دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے, اور اس کو ہونا بھی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مثال نہ بنے. تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ انسپائر کرتا ہے. پھر کچھ نے کہا کہ موبلائز کرنے کی صلاحیت اس میں ہو, کہ لوگوں کو متحرک کر سکے, اس کے لفظوں میں اس قسم کی بات ہو کہ لوگ اس سے انسپائر ہوں اور وہ بات کو سمجھ سکیں اور سمجھا سکے لیڈر. پھر ایک اور بڑے اچھے لیڈر نے کہا, ان کا نام کلیرنس تھا, انہوں نے کہا کہ وہ اس کو حقائق کا علم ہونا چاہیے. سو لیڈر وہ ہوتا ہے جو جانتا ہو, اس کو معاملات کا پتہ ہو, مسائل کا پتہ ہو, لوگوں کے مسائل کا پتہ ہو, ان کے اندر رہ کر وہ ان کو سمجھتا ہو. تو اس طرح کی بھی کریکٹرسٹکس ہمیں ان لوگوں کی گفتگو میں, ان کے اقوال میں ہمیں نظر آتے ہیں. پھر رسپانسبلٹی کی بھی بات کسی نے کی کہ اس میں ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. وہ صرف لفظوں سے بات نہ کرے, ذمہ داری بھی اٹھائے. اگر دوسروں کو کہے کہ تم یہ کام کرو, تم یہ کرو, تحریکوں میں لوگ کہتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں, لیکن پھر اچھے لیڈر ہوتے ہیں جو خود بھی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں. اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ بہت بڑے لیڈر تھے تو وہ عمل سے کر کے دکھاتے بھی تھے. یعنی اگر کسی کوئی کام ایسا لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ تم یہ کرو, تو وہ خود بھی ساتھ لگ کر کے دکھاتے تھے. تو لیڈر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں. اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ لیڈر کین بی میڈ, ہم لیڈر تیار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے کہ لیڈر تو کوئی بہت خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور خاص طرح کی ہی حالات میں وہ پیدا ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے دوستو. لیڈر ہم نے دیکھا کہ حالات سے اور اپنی سوچ سے اور اپنے طریقہ کار سے بھی بنتے ہیں. اور ہم نے ہم ہر روز کی زندگی میں دیکھتے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں مسائل کے وقت, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو انسپائر کرتے ہیں, خود بھی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور خود بھی عمل میں کر کے لے کر آتے ہیں جس کی تحریک وہ دیتے ہیں. ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے دوستو کہ کس طرح کی لیڈرشپ اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے. تو ہم نے کچھ 6-7 سمجھے کیٹیگریز ہیں لیڈرز کی یا قسمیں ہیں, پہلے ان کو سمجھتے ہیں. ایک لیڈر ہوتا ہے جو ایکسپریسو لیڈرشپ ہوتی ہے, جو اظہار بہت اچھا کرتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو اپنے مقصد ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. یہ بھی بڑے اچھے لیڈر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں, آپ کے اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے ایکسپریسو لیڈر ہوتے ہیں, جو اپنی بات بڑے واضح طور پر لوگوں کو بتا سکتے ہیں. پھر ایک طرح کی لیڈرشپ یہ بھی ہم نے دیکھی ہے, وہ اتھارٹیرین لیڈرشپ ہوتی ہے. وہ بس حکم دیتے ہیں لوگوں کو, جیسے ہٹلر کا نام آپ نے سنا ہو تو لاکھوں لوگوں کو وہ انسپائر بھی کرتا تھا, لیکن وہ ڈکٹیٹوریل بھی تھا. اسی طرح مسولینی تھا, جو اسی طرح اور بڑے بڑے نام ہماری تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں جو ڈکٹیٹوریل بھی تھے, اتھارٹیرین بھی تھے, لیکن لیڈر تھے. بڑے عرصے تک لاکھوں لوگ ان کو فالو کرتے تھے اور ان کی باتوں کو لے کر چلتے تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا. پھر تیسری قسم دوستو لیڈر کی ڈیموکریٹک ڈیسیجن میکنگ کی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتھارٹیرین نہیں ہوتے, وہ سب کو شامل کر کے چلتے ہیں, پوچھ کر چلتے ہیں, مشورے کے ساتھ چلتے ہیں. پھر یعنی کوئی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک لوگوں سے اس پر رائے نہ لے لیں, اور اس طرح سے وہ لوگوں کو ساتھ جوڑتے اور اونرشپ دیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو ڈیموکریٹک لیڈرشپ کے زمرے میں آتے ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. ایسی تحریکیں زیادہ عرصے تک چلتی ہیں اور ایسے لیڈر بہت زیادہ دیر تک لوگوں کو انسپائر بھی کرتے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے لیسز فیئر لیڈرشپ ہم کہتے ہیں, جس میں وہ لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ صرف بنیادی بات بتاتے ہیں اور باقی کہتے ہیں لوگ خود کریں, لوگ خود اپنے آئیڈیاز لے کر آئیں. یہ بھی اچھے لیڈر ہوتے ہیں کہ وہ صرف بنیادی بات سمجھاتے ہیں, باقی چیزیں لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خود ہی طے کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تحریک کو کیسے لے کر چلنا ہے. پھر ہے دوستو ایک اور لیڈرشپ کہتی ہے جس کو ہم ٹرانس نیشنل لیڈر کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ایک خاص محدود علاقے کے اندر نہیں لوگوں کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے, بلکہ وہ بہت بڑے وسیع پیمانے پر بہت سارے ملکوں کے, قوموں کو
इकट्ठा जोड़ कर भी करते हैं। और ये बड़े अच्छे लीडर, जैसे नेल्सन मंडेला के नाम हमने लिया। नेल्सन मंडेला सिर्फ साउथ अफ्रीका जो नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी उसको लीड नहीं करते थे। आपने देखा कि जब वो एक लीडर के तौर पर, आलमी लीडर के तौर पर सामने आए, तो दुनिया की सारी नस्ल परस्ताना जो उनके ख़िलाफ़ जो तहरीकें थी उनके वो लीडर बन गए। सो ऐसे लोग होते हैं, जैसे गांधी का नाम लिया जा सकता है, जैसे और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका, मसलन गांधी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो नॉन वायलेंस की तहरीक देते थे कि भी मिशन पर हमें चलना चाहिए लेकिन हमें वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये जो नॉन वायलेंस का उनका मैसेज था वो बहुत सारी दुनिया ने उसको फॉलो किया, और आज भी गांधी का नाम जो है सारी दुनिया में नॉन वायलेंस की जो तहरीकें हैं उनके लिए बड़ा मिसाल के तौर पर उनको लिया जाता है। फिर है दोस्तों कैरिस्मेटिक लीडरशिप। ये वो लोग होते हैं जो बड़े कैरिस्मेटिक होते हैं, बस उनकी शख्सियत इतनी मजबूत होती है कि लोग उसको देख कर फॉलो करते हैं और उसको लेकर चलते हैं। सो कैरिस्मेटिक वैसे कहते हैं ये हैं कि अच्छी और कामयाब तहरीकों के पीछे कैरिस्मेटिक लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है। और हम देखते हैं बहुत सारी मिसालें हमें माजी में भी नज़र आती हैं जिनमें हमें कैरिस्मेटिक लोग मिलते हैं, बहुत अरसे तक अपनी शख्सियत के ज़रिए लोगों को इंस्पायर करते हैं। बहुत सारी किस्में और भी ली जा सकती हैं, लेकिन हमें कोई एक पैटर्न नज़र नहीं आता कि लीडर सिर्फ इसी तरह का होता है। उसमें पार्टिसिपेटरी भी होता है, कोई अथॉरिटेरियन भी होता है, कोई जैसे मैंने कहा कि लेसेस फेयर होते हैं, तो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। लेकिन सबसे अहम बात दोस्तों ये है कि जो भी वो लीडर होता है वो लोगों को मुतारिक भी कर सकता है, कर सकती है, और लोगों को जोड़ भी सकती है, और एक मिशन, एक कॉमन गोल के अराउंड लोगों को इकट्ठा करके ले चल सकती है। फिर ये देखते हैं कि लीडर को डेवलप कैसे किया जा सकता है। अब इस पर बात करते हैं। वैसे मेरा अपना ये ख्याल है दोस्तों कि चाहे वो बड़े लीडर हों, जैसे नेल्सन मंडेला का नाम हम बार बार लेते हैं, और लोगों के नाम हम लेते हैं, ये जो लेनिन एंड टॉल्स्टॉय, ये बड़े बड़े लीडर हैं, ये भी किसी एक अमल के ज़रिए ही डेवलप होते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि आज ये पैदा हुए हैं और एक ख़ास माहौल में बस पले बढ़े हैं और अचानक वो बाहर आज का लीडर बन जाते, ऐसे नहीं होता। आप अगर इनकी ज़िंदगी की तारीख़ पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि इन्होंने बहुत सारा सफ़र तय किया होता है, ये बहुत सारे मराइल से गुज़रते हैं, ये ख़ुद भी मसाइल का शिकार होते हैं, उनको बर्दाश्त करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर वो पैदा होती है। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि इनमें ये डेवलप होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी डेवलपमेंट आती है। बहुत सारे नाम मैं पहले ले चुका हूँ, गांधी का नाम है, नेल्सन मंडेला है, एक बहुत बड़ा नाम चे गुवेरा का है जिसने लाखों नौजवानों को 60-70s में इंस्पायर किया, लेनिन का, मार्क्स का, और बहुत सारे नाम हैं। आजकल के दौर में देखिए अभी मदर टेरेसा बहुत बड़ा नाम है जिसने लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा, मार्टिन लूथर किंग है। तो ये बड़े बड़े लीडर हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते तो हमें यहाँ भी बड़े नाम नज़र आते हैं, कायदे आज़म हैं या और बहुत सारे। लेकिन अपने ही हमारे सेक्टर में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने वाकई करके दिखाया। उनके करैक्टर में भी, उनके लीडरशिप में भी खसूसियात नज़र आती हैं। जैसे निगार अहमद का नाम आप अक्सर सुनते होंगे, आपको पढ़ना चाहिए, जिसने औरतों के कॉज के लिए बहुत काम किया, एक बड़ी तंजीम खड़ी की, और आज उसकी वजह से इस मुल्क में औरत के हकूक़ की बात होती है, कवानीन जब बनते हैं तो उसने बहुत स्ट्रगल की औरतों को इकट्ठा करने में। और ज़्यादा निगार अहमद की जो स्ट्रगल थी वो जो गरीब देहात की ख़वातीन हैं, जो बहुत ही पिसी हुई, जिनकी बात कोई नहीं सुनता, उनको इकट्ठा करने की उनकी तहरीक थी, जो आज बहुत कामयाबी से इस मुल्क में चल रही है। सिर्फ अब्दुल सत्तार ईदी हैं, बड़ा नाम है, उन्होंने देखे, हालांकि बड़े खामोश रहते थे, कोई बहुत तकरीर नहीं कर सकते थे, लेकिन देखिए अमल से उन्होंने कितने लाखों लोगों को उस समाज सेवा के लिए तैयार किया। तो इतने बड़े नाम है। आसमा जहांगीर, क्या नाम था, उसने देखें किस तरह ख़वातीन को जोड़ा। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हम समझ रहे थे वो इन लोगों में भी हमें नज़र आती है। तो हम ये सिर्फ ख्याल करते हैं कि शायद लीडर बहुत बड़े होते हैं, बहुत दूर होते हैं, नहीं, हमारे अपने भी बहुत सारे लीडर पैदा होते हैं और वो वाकई करके दिखाते हैं, मुश्किल हालात में अपना काम करते हैं और दिखाते हैं। मलाला का नाम है, और बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ जिन्होंने काम किया। जैसे डॉक्टर अख्तर बीन खान ने कराची में एक बहुत बड़ा इलाके में जो कच्ची बस्तियाँ थी वहाँ लोगों को इकट्ठा करके उनको अपने मसाइल हल करने की तरगीब दी, और देखिए आज वहाँ लाखों लोग उनके काम के मिशन की वजह से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं।